الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ ایک بڑی حیرت کی بات تھی کہ غزوے میں نکلا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ چند صحابہ کرام نے اس شخص کا تعاقب کرنا شروع کیا اور اس پہ نظر رکھنا شروع کی کہ اس میں ایسی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہنمی قرار دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو گھمسان کا رن پڑا، لیکن وہ کچھ حضرات کے جو اس آدمی کا تعاقب کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس کے بارے میں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے گئے وہ بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ لڑتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا۔ اب جو صحابہ کرام اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو مجاہد عظیم ہے، اللہ کی راہ میں زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو بڑی جرأت، بہادری اور ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے حتیٰ کہ زخمی ہو چکا ہے۔ زخمی ہونے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں وہ شہید ہی ہو جائے۔ اب ایک طرف کہاں شہید اور کہاں جہنمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ واپس گئے، جا کے اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھا وہ پھر اسی طرح لڑ رہا، اسی طرح بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، لیکن لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو کے گرا اور قریب المرگ ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب راوی فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ کچھ لوگ
وسوسوں کا شکار ہو جائیں کہ اگر راہ خدا میں ایسا جان لڑانے والا، زخمی ہونے والا، اپنی جان کی قربانی تک دے دینے والا جہنمی ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ وہ راوی فرماتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص زخموں سے اتنا تکلیف میں آ گیا کہ اس نے اپنا تیر نکالا اور تیر نکال کے اپنی رگے جاں کو کاٹ دیا اور خودکشی کر لی۔ اب جب اس نے خودکشی کی تو عیاں ہو گیا کہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے۔ اب وہ صحابی دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو فرمایا تھا ویسا ہی وقوع پذیر ہوا، اس شخص نے خودکشی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے مومن کے اور کوئی نہیں جائے گا، ایک اعلان۔ اور دوسرا اعلان فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ اپنے اس دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ سمجھ کے آیا، پتہ یہ چلا کہ اگر راہ خدا میں کوئی آدمی بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ وہ یقینی طور پہ جنت میں داخل ہو ہی جائے۔ اگرچہ وہ دین کا خدمتگار ہے، اگرچہ وہ دین کا خادم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اپنے عمل کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ اپنا عمل کیسا ہے، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود فسق و فجور میں مبتلا ہے، خود گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے۔ حالانکہ یہاں پر جس شخص کا بیان ہے وہ منافق ہوگا، تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، لیکن جو ظاہری عمل ہے اس کا، وہ تو اللہ کی راہ میں اس کی بڑی کوششیں ہیں، راہ خدا میں گھر سے نکلا ہے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اس نے عزم و ہمت کے ساتھ کام بھی کیا، سب کچھ جو کر سکتا تھا وہ کر لیا، حتیٰ کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن خودکشی کی وجہ سے فاجر قرار پایا اور اپنے نفاق کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ بے شک اللہ اپنے دین کی مدد فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری سعادت کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ہم دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، ہم قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، ہم اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں، ہم انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں، ہماری جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہم پوری کرتے ہیں، لیکن کیا ان اعمال کی وجہ سے ہم صالحین کے گروہ میں شامل ہو چکے یا نہیں؟ کیونکہ صالحین کے گروہ میں شامل ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک اچھے اعمال کرنے پر اور دوسرا گناہوں سے بچنے پر۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے اعمال تو کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم درس، بیان، اجتماع اور دیگر مدنی کام سارے کر رہے ہوں،
لیکن گناہوں سے بچنا ہماری عادت میں نہ ہو. اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو پھر ہمارا شمار صالحین میں سے نہیں ہوگا، صالحین میں نہیں ہوگا، بلکہ گناہ گار لوگوں میں سے ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین اسلام کی خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ہم پر یہ الفاظ صادق آ رہے ہوں کہ بے شک اللہ اپنے دین کی مدد فاسق سے بھی لے لیتا ہے. ہم دعوت اسلامی میں آئے، ہمارا آنے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے ہم اسے روزانہ دہراتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب ہماری اصلاح کیا ہو چکی اور جس طرح ہم دوسروں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی سے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو چکا؟ کیا اعمال واجبہ اور فرض کی ادائیگی ہم کرنے لگ گئے؟ یاد رکھیں، ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ چونکہ یہ تو دعوت اسلامی میں چلا گیا لہذا اسے چھوڑ دوں. نہیں، شیطان کسی بھی صورت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو باقاعدہ اس کے ساتھ جنگ میں آ چکے. جو بندہ اوپنلی گناہوں میں پڑا ہوا، کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہے، کھلم کھلا بدکاری اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو وہ تو شیطان کے لیے کھلونے کی مانند ہے. اس سے تو شیطان کھلم کھلا کھیل رہا ہے اور اس پر شیطان کو اتنی کوشش کرنے کی حاجت بھی نہیں. اس کا نفس، اس بندے کا نفس ہی اس کو ورغلانے کے لیے کافی ہے، اسے گناہوں میں گھسیٹنے کے لیے کافی ہے. لیکن جو شیطان کے آگے کچھ مزاحمت دکھاتا ہے، کچھ ریزسٹنس دکھاتا ہے، جیسے ہمیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچیں، ہم کوشش کرتے ہیں فرائض و واجبات میں عمل کریں، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں گناہوں سے بچنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے، تو شیطان کی توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے کہ یہ بندہ جہاں جا رہا ہے یہ تو نیک بن جائے گا، یہ تو گناہ چھوڑ دے گا. تو شیطان کے حملے ان لوگوں پر زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی شیطان. وہ ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں غرور میں نہ ڈالے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں. تو شیطان کا دھوکہ اور فریب ہمارے ساتھ ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے. اب شیطان کا جو مکر و فریب ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سے انداز کے اندر دھوکہ دیتا ہے. یہ عابدوں کو عبادت میں دھوکہ دیتا ہے، یہ زاہدوں کو زہد میں دھوکہ دیتا ہے، یہ دنیا داروں کو دنیا داری میں دھوکہ دیتا ہے، یہ نیکوں کو نیکی کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، یہ مبلغین کو نیکی کی دعوت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، یہ عالموں کو علم کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے. شیطان کا دھوکہ ختم نہیں ہوتا. اب شیطان کے فریب علماء نے گنوائے کہ شیطان یوں بھی فریب دیتا ہے، یوں بھی فریب دیتا ہے، یوں بھی فریب دیتا ہے. ان میں سے وہ چند فریب اور دھوکے اور شیطان کے ٹرکس اور وہ طریقے
کہ جن کے ذریعے وہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں ایک سے بڑھ کے ایک نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، تہجد سے محبت کرنے والا، نماز، روزہ اور عبادت اور نفلی روزوں سے ان سے محبت کرنے والا موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ کسی کو شیطان نے کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا، کسی کو کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا، کسی کو کسی شے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب کچھ لوگوں کو کیسے ورغلاتا ہے، دوسرے کچھ کو کیسے ورغلاتا ہے، دوسرے کچھ کو کیسے ورغلاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ شیطان کا پہلا دھوکہ تو یہ ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غفلت میں ڈال کر اپنی مرضی کا کام ہم سے کروا لے، ہمیں دھوکے میں ڈال کے، ہمیں غفلت میں ڈال کے اپنی مرضی کا کام کروا لے۔ ہم اپنی جگہ خوش کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، شیطان اپنی جگہ خوش کہ بالکل میرے کہنے پہ چل رہے۔ اب اس کی صورتیں کیا ہے؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دعوت دے کر، کھینچ تان کے، منت کر کے، پیار محبت سے دعوت دے کے اسے علم دین سیکھنے کے لیے لے آتے ہیں۔ اجتماع میں لے آئے، قافلے میں لے گئے، مدنی مذاکرے میں بٹھا دیا اور درس کے اندر بٹھا دیا، باقی دعوت اسلامی کے کاموں میں اسے لے آئے۔ وہ دوسروں کو تو سیکھنے کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے فضائل، عمل کے فضائل، تقوی کے فضائل، ان سب کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں، لیکن خود اپنے سیکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں بیٹھ کے محاسبہ نہیں کرتے کہ جن چیزوں کا سیکھنا میرے اوپر شریعت نے لازم قرار دیا ہے، کیا وہ علم میں نے حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر غور کرے کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شریعت نے ہمیں بھی سیکھنے کے کچھ احکام دیے۔ کیا وہ جو سیکھنے کا حکم ہے ہم اس پر پوری طرح عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب سے بنیادی چیز ہے فرض علوم۔ فرض علوم کا کیا مطلب ہے؟ فرض علوم کا مطلب ہے کہ اسلامی عقائد تمام کے تمام ہمیں آتے ہوں، اسلامی عقائد کا ہمیں علم ہو۔ دوسرے نمبر پر عبادات کے ضروری مسائل کا ہمیں علم ہو۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، جن پر حج فرض ہے ان کے لیے حج کے مسائل۔ کیا ہمیں نماز کے بنیادی اہم ضروری مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ روزے کے بنیادی ضروری احکام ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ عبادات کا معاملہ۔ اس کے بعد معاملات۔ معاملات کا مطلب ہے کہ ہم نوکری کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ہمیں نوکری کے شرعی مسائل آتے ہیں، ملازمت کے شرعی مسائل آتے ہیں، اجارے کے شرعی مسائل آتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حلال و حرام کے مسائل ہمیں آتے ہیں۔ کیا ہم نے سیکھے؟ کیا اس کے بارے میں باقاعدہ کہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے تجارت کورس میں 10 بندوں کو دعوت دے کے بٹھایا بھی، تجارت کورس کے 10 سیٹ خرید کے لوگوں میں تقسیم بھی کیے، لیکن وہ تجارت کورس میں شرکت اور اس کی سیڈیز دیکھنے کا خود ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہم نے اس کو تو تقسیم کر دیا، تجارت کورس میں لوگوں کو بٹھا بھی دیا، لیکن وہ جو تجارت کے مسائل بیان کیے گئے ان کا سیکھنا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے نہیں ہوں گے تو خریدتے تو لازمی طور پہ، گھر کا سودا سلفی خریدنے جاتے ہیں، خریدتے تو ہیں ہم، تو سیکھنا ہمارے لیے یہ ضروری تھا، تو ہم نے سیکھا یا نہیں؟ پھر اس کے آگے معاشرت کے مسائل۔ معاشرت کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے معاملات، ماں باپ سے تعلقات، بہن بھائیوں سے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، جس جگہ ہم نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے تعلقات، ان سب کے شرعی احکام ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہم نے سیکھے؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا، سنا، اس کی ڈیٹیل کا علم ہم نے حاصل کیا یا نہیں؟ پھر اس کے ساتھ باطنی امور ہیں۔
اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، استغنا ہے، آخرت سے محبت ہے، دنیا کے بارے میں زہد کا رویہ اختیار کرنا ہے. اس کے اپوزٹ ریاکاری ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، تعریف کی محبت ہے، آخرت سے غفلت ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا ان کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریفیں آتی ہیں؟ ریاکاری کی کیا تعریف ہے، حسد کی کیا تعریف ہے، تکبر کی کیا تعریف ہے، کینے کی کیا تعریف ہے، اور ان کی تعریفیں کیا، اور پھر ان چیزوں سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہمیں کسی پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے دل میں کینہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. ہم اپنے ساتھ والے سے حسد بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے والے کے سامنے تکبر بھی کر سکتے ہیں، ہم اچھا عمل کر کے ریاکاری بھی کر سکتے ہیں. تو جب یہ ساری پاسبلٹیز ہیں، یہ سارے امکانات ہمارے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ریاکاری یہ ہے اور ہمیں اس سے یوں بچنا ہے، تکبر یہ ہے اور ہمیں اس سے یوں بچنا ہے، حسد یہ ہے، اس سے بچنے کے طریقے یہ ہیں، بغض اور کینے کا مطلب یہ ہے، اور اپنے دل کو بغض و کینے سے صاف ہم نے یوں کر کے رکھنا ہے. اخلاص کی تعریف یہ ہے، اس کے مراتب یہ ہیں، اور انہیں حاصل اس طریقے سے کرنا ہے. یہ وہ علم ہے جس کا تعلق فرض علوم سے ہے. فرض علوم کا مطلب یہ کہ اگر یہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم گناہ گار ہیں، اور گناہ بھی صغیرہ نہیں کبیرہ، کیونکہ علم کا سیکھنا فرض، جس علم کا سیکھنا فرض اس کا ترک گناہ کبیرہ. جیسے نماز پڑھنا فرض، نماز پڑھنا فرض ہے، تو جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. روزہ رکھنا فرض، جو چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. زکوٰۃ دینا فرض، جو نہیں دے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب. اسی طریقے سے فرض علم کا سیکھنا فرض، جو نہیں سیکھے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. تو اب ہم غور کریں کہ کیا شیطان ہمارے ساتھ اس انداز میں کھیل تو نہیں رہا؟ کیا شیطان نے ہمیں یوں دھوکے اور فریب میں تو نہیں ڈالا ہوا کہ ہم درس دینے کے اندر بڑے پابند، ہم انفرادی کوشش کے اندر بڑے جذبے سے لبریز، ہم اجتماع میں جانے اور لے جانے کے اندر بڑے پیشنیٹ، ہم باقی دعوت اسلامی کے کاموں میں بڑے متحرک، لیکن جو شریعت نے علم سیکھنا ہم پہ فرض کیا ہے اس سے مکمل طور پہ غافل. اب ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں تو بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میری کوشش سے، میرے جو ہے وہ انفرادی کوشش سے، میری اجتماعی کوشش سے، میرے بیان سے اتنے لوگوں نے امامہ باندھ لیا، اتنے لوگ ماحول میں آ گئے، اتنے افراد اجتماع میں جانے لگ گئے، اتنے الحمدللہ جا رہے ہیں، اتنی بسیں چلنا شروع ہو گئی. یہ سارے کے سارے فرض کفایہ کام جن کا ثواب بڑا عظیم، ہم ان پر تو خوش، لیکن جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر فرض عین ہے علم کا سیکھنا، اس سے ہم غافل. تو شیطان ہمیں بعض اوقات اس طرح کسی کام کے اندر خوش کر دیتا ہے اور خوشی کے ساتھ لگا رہنے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں دوسری اہم چیز سے غفلت میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کے دھوکے کا اور فریب کا ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن سیکھنے کے ساتھ، فرض علم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی غفلت ہوتی. وہ یہ کہ جیسے فرض علم ہے اسی طرح فرض عمل بھی ہے. ہم فرض علم کے نام پہ بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ میں نے تجارت کورس کر لیا، مبارک، بہت اچھی بات، آپ نے کر لیا. اب حضور والا آپ کی تجارت ان احکام کے مطابق بھی ہوئی یا نہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہوئی. اس کی طرف سے ہم غافل. ہم نے غیبت کی تعریف کو اچھی طرح یاد کر لیا، درس بھی دے دیا، لیکن ہماری زبان سے غیبت کی عادت ختم بھی ہوئی یا نہیں؟ یہ اس سے اگلا مرحلہ. ہم نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا، لیکن کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ہم نے تلاوت کے فضائل پہ بیان کر دیا، ہم نے کسی پر انفرادی کوشش کر کے اس کے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کرا دیا، ہم نے کسی بڑے پر
انفرادی کوشش کر کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ دلا دیا، کیا ہوا؟ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ وہ تو قرآن سیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہوئی یا نہیں؟ کیا ہم بھی قرآن پڑھنے کی طرف آئے یا نہیں؟ تو ہم فرض علم کا یا ہم دوسروں کو ترغیب دینے کا عمل تو کرتے رہیں، لیکن خود اسی عمل سے ہم دور رہیں۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے اوپر خوش رکھتا ہے کہ ماشاءاللہ تم بڑا سیکھتے ہو، تم جو ہے وہ کوئی اجتماع نہیں چھوڑتے، تم ماشاءاللہ اتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، تم فلاں جگہ بھی سیکھنے جاتے ہو، فلاں بھی سیکھتے ہو، فلاں بھی سیکھتے ہو، لیکن وہ جو سیکھنے کے اگلا مرحلہ فرض عمل کا ہے، واجب عمل کا ہے، مسنون عمل کا ہے، وہ بھی ہماری زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا ہمارے عمل میں تبدیلی ہے یا نہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں؟ کیا ہم فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا اس میں غفلت کی صورت پائی جاتی ہے؟ جماعت واجب ہے، کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یا آخری منٹ تک لڑکاتے اور اواں کرتے کرتے پہنچتے ہیں، ایک رکعت نکل گئی، دو نکل گئی، کبھی آخری جو ہے وہ قادے میں جا کے مل گئے، کبھی وہ بھی نکل گیا تو اپنی کھڑی ہو کے پڑھنا شروع کر دی۔ کیا ہماری یہ عادت ہے؟ ہم نے کسی کو نماز کے فضائل بیان کیے، نماز کی دعوت دی، وہ تو ماشاءاللہ پابند ہو گیا، ہم بھی ہوئے یا نہیں؟ تو علم کے بعد آگے عمل کا مرحلہ ہے۔ شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کی لذت میں لگا کر عمل کی مشقت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ سیکھنے کا مزہ ہی بڑا ہے، آدمی بیٹھا ہوا سن رہا ہے یا پڑھے جا رہا اور وہ اسی میں خوش ہے۔ پڑھنا بذات خود، علم سیکھنا بذات خود بہت بڑی عبادت، لیکن اگر وہ پڑھنا، وہ سیکھنا اگر وہ فرض عمل سے دور کر رہا ہے، یا وہ نمازوں کے خشوع و خضوع سے دور کر رہا ہے، تو پھر یہ پڑھنا محمود نہیں ہے، پھر یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ پھر اس کا جو پورشن ہے وہ جدا کر لے کہ اگر مجھے 1 گھنٹہ سیکھنا ہے تو 1 گھنٹہ عمل بھی کرنا ہے، اگر مجھے 1 گھنٹے 12 منٹ سیکھنا ہے تو 1 گھنٹہ 12 منٹ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سیکھیں تو 12 گھنٹے اور عمل ہمارا 12 منٹ بھی نہ ہو، اور 12 منٹ کا عمل جو ہے وہ عمل کنسیڈر کیے جانے کے قابل ہی نہ ہو۔ نماز ہے تو بھاگم بھاگ، جماعت ہے تو پوری رفتار کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس میں شرکت کرے، تلاوت ہے تو بس جیسے تیسے کھولا، جلدی 2-3 آیتیں پڑھی اور اس کی تفسیر پڑھی، کام پورا ہوا، سائڈ میں رکھ دیا۔ تو یہ جو چیزیں بتائی گئیں، یہ جو مدنی حلقہ ہے، مدنی انعامات کے اندر یہ جو کچھ کہا گیا، اس کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ رسم مدنی حلقہ ادا کر دیا جائے، یہ رسم نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ عمل اپنے تقاضے رکھتا ہے، عمل کی اپنی اس کے شرائط ہیں، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ہم ایک دھوکے سے تو نکلے کہ ہم نے سیکھ لیا، لیکن دوسرے دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم عمل سے دور ہو گئے۔ تیسرا دھوکہ یہ ہے، اور یہ بھی اس میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کہ ظاہر کے اعمال، اس میں فرض بھی ہیں، اس میں واجب بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں مستحبات بھی ہیں۔ ایک آدمی ان پر تو بڑا پابند ہوتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نہیں چھوڑتا، جماعت کا پابند ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، باقی بھی اور ذکر و درود کی بھی عادت ہے، تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن باطن اس کا بالکل عمل سے دور ہے، طہارت سے دور ہے، پاکیزگی سے دور ہے، تزکیہ سے دور ہے۔ دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، لیکن موصوف کی حالت یہ ہے کہ ہر دوسرے بندے سے حسد ہے۔ دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نمازی ہے لیکن اس کے دل میں بہت سارے لوگوں کا کینہ بھرا ہوا، اس کے دل میں عفو و درگزر کا نام ہی نہیں، کوئی اس کی بے ادبی کر بیٹھے، کوئی اس کی خلاف شان بات کہہ دے، کوئی اسے نازیبا کلمہ کہہ دے، کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں بول لے، کوئی اسے اس انداز میں عزت نہ دے جس طرح اسے عزت ملتی ہے، تو یہ اپنے دل کے اندر کینہ بٹھا کے بیٹھ جائے، اور اب دنیا ہل جائے لیکن اس کا کینہ نہیں ہلے گا۔
تو ظاہری اعمال کے اوپر تو پابندی، لیکن باطن جو ہے وہ غلاظت سے لتھڑا ہوا، وہ باطنی امراض سے بھرپور ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، اسے عمل کر کے دوسروں کا دکھانے کا بھی شوق ہے، دوسروں کے سامنے اس کے عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب ہوتا ہے، وہ نظریں گھما گھما کے دیکھتا ہے کہ میرے عمل کی کوئی تعریف تو کرے، میں نے اتنا اچھا بیان کر دیا، اب دو چار آدمی بولے تو صحیح ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان کیا، میں نے دعا مانگی تو اب لوگ بولے تو صحیح ماشاءاللہ کیا خشوع خضوع اور کیا ذوق طاری تھا، نعت پڑھی ہے تو لوگ تعریف تو کریں کتنا اچھا گلا ہے، میرے انفرادی کوشش سے اتنے لوگ امپریس ہو گئے، اور ایک بالکل پن ڈراپ سائلنس تھا، لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بولے تو سی حضرت آپ ماشاءاللہ آپ کا بیان ہوتا ہے، مجال ہے کہ مجمع میں کو اٹھ جائے، تو تعریف کے طالب۔ اب ظاہری اعتبار سے نماز تو کوئی نہیں چھوڑی، تلاوت کی عادت بھی ہے، ذکر و درود کی عادت بھی ہے، جماعت کی پابندی بھی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں ڈائریکٹ گناہ کبیرہ کی بھرمار ہے، حسد گناہ کبیرہ، تکبر گناہ کبیرہ، ریاکاری گناہ کبیرہ، کینہ حسد گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ دل کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز کی عادت بنانا یا ظاہری گناہ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، باطنی گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ آدمی کے مزاج کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر حسد کا مادہ ہے، کینے کا مادہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے دل سے کینہ نکل جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے، جس میں ریاکاری کا مرض ہے، بڑا مشکل ہے کہ وہ ریاکاری کو چھوڑ دے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، مشق کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، محاسبہ کرنا پڑتا، فکر مدینہ کرنی پڑتی، اپنی حالت پہ غور رکھنا پڑتا، عمل کر کے اپنی قلب کی کیفیت کو دیکھنا پڑتا کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، یہ عمل کر کے دوسروں سے تعریف کا طالب تو نہیں، یہ دکھاوے کا طالب تو نہیں، اس کا دوسرے کی ترقی دیکھ کے دل کے اندر جلن تو نہیں ہو رہی، دوسرے کے بارے میں ایک کبیدگی یہ خاطر تو نہیں، دوسرے کے بارے میں دل کے اندر ایک بری فیلنگ تو نہیں جو کینے کا نام ہے۔ تو اب شیطان بعضوں کو یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ اسے کہتا ہے ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار ہیں، آپ تو جماعت کے اتنے پابند ہیں، صف اول میں آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں، آپ کی کبھی جماعت قضا ہوتے دیکھی نہیں، آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ تو گاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اسی کے دل کے اندر ریاکاری بھی ہے، وہ یہی جملہ سننا چاہتا ہے کہ میری گاڑی نکل جائے تو نکل جائے، میں الحمدللہ جماعت نہیں چھوڑتا۔ اب وہ جو جماعت اس کی گاڑی کی وجہ سے چھوٹنی تھی، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چلے ترک واجب کی کوئی صورت بنتی ہو، ضروری نہیں ہوتا ترک واجب ہی ہو، ترک واجب کی کوئی صورت ہی بنتی ہو، لیکن یہ جو تعریف کا طلبگار اور دوسروں سے یہ جملہ سننے کا خواہش مند ہے، یہ تو سیدھا حب جا کے گناہ کبیرہ کے اندر پڑا ہوا، تو کس گناہ سے بچا اور کس میں پڑا؟ تو شیطان یوں بھی دھوکے میں رکھتا ہے کہ ظاہری اعمال کے اوپر پابند رکھتا ہے، لیکن دل کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے، دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ چوتھا، بعض اوقات شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر تو شریعت کے مسائل کا لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، لیکن جو کام ہم دین کے نام پر کرتے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے کہ بھائی تم کون سا اپنے لیے کر رہے ہو، تم تو دین کے لیے کر رہے ہو، تم تو دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہو، تم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہو۔ اب شیطان کا یہ وسوسہ ایسا ذہن میں بیٹھتا ہے کہ کئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں، لیکن ہمیں فوراً ہمارا اندر سے ہمارا نفس بولتا ہے، شیطان ہمارے دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے، تم کون سا اپنے لیے کر رہے ہو یار، تم تو دین کی خاطر کر رہے ہو نا، اس میں دین کا فائدہ ہے۔ کیا دین کا فائدہ ہمیں زیادہ پتہ ہے یا جس خدا نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اسے زیادہ پتہ ہے؟ جس اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا جو دین کا حکم ہے وہ ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے، ہماری خواہش اور ہماری حکمت پر فوقیت رکھتا ہے۔ مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا
مسجدیں بنانے کے جذبے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چوریاں کر کے مسجد بنانا شروع کر دیں. کیا اسے کوئی معقول آدمی کیا اسے سمجھے گا کہ یہ درست ہے؟ ہر کوئی بولے گا غلط. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ چوری کر کے کوئی مسجد بنائے، ایسا ہوتا بھی نہیں. لیکن مسجد کے اندر بہت سارے کام مسجد ہی کے فائدے کے نام پر خلاف شرع کیے جاتے ہیں. مثال، ایک عام سی مثال عرض کرتا ہوں. مسجد کی تعمیرات کرتے ہیں، مسجد تعمیر شدہ ہے، نئی تعمیرات کرنے لگے. نئی تعمیرات میں ذہن میں آیا کہ یار امام صاحب کا اگر حجرہ اوپر بن جائے نا تو امام صاحب کو ذرا ریلیف مل جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے، ایک ان کے لیے رہائش کی صورت بن جائے گی. پچھلی تعمیر کے اندر امام کا مکان یا حجرہ عین مسجد کی چھت پر نہیں تھا، اب بنا دیا. اب ہم خوش ہیں کہ ہم نے امام کی عزت کی، تعظیم کی، اسے ریلیف دیا. جبکہ شریعت کے اندر حرام کہ جب مسجد بن چکی تو مسجد کے مسجدیت کے بعد، یعنی مسجد ہو جانے کے بعد اب اس کے اندر کسی قسم کا ایسا تصرف نہیں ہو سکتا. ہم بولے کہ مسجد ہے، اگر ہم یوں کر لیں کہ ایک نئی تعمیر کرتے ہیں، مسجد اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے پوری کی پوری ایک مارکیٹ بنا دیتے ہیں جس کا کرایہ مسجد کو آئے گا، تو مسجد خود کفیل ہو جائے گی، کسی سے چندہ مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، مسجد کا انتظام بھی بڑا اچھا چلتا رہے گا. اب مسجد کو گرایا، اوپر مسجد بنا دی، نیچے پوری مارکیٹ اپنی ذات کے لیے نہیں مسجد کے لیے بنائی. حرام، حرام اور مستقل حرام، گناہ جاری کہ عین مسجد پر دکان بنانا حرام ہے. اب اگرچہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا، اگرچہ اس نے دین کے نام پہ کیا، اگرچہ مسجد کے لیے کیا، اگرچہ مسجد کے فائدے کے لیے کیا، لیکن چونکہ خلاف شریعت کیا اس لیے حرام ہے. تو ہم چندہ جمع کرتے ہیں، ہم جو ہے عطیات جمع کرتے ہیں، ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ اجتماع میں جو ہے وہ بسیں لے کے آتے ہیں. ہر جگہ پر عطیات کی جو ہے وہ مداخلت موجود ہے، عطیات جگہ جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے. عطیات جمع کرنے کے اندر، آگے مرکز تک پہنچانے کے اندر، پھر اس کے بعد اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کے اندر قدم قدم پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں. جمع کرنے پر نہیں، جمع کرنے سے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس دعوت دینے سے شریعت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے عطیات کے لیے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، یا آپ نے کہا تھا فیضان مدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مسجد کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مدرسہ المدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا جامعہ المدینہ کے لیے، یا آپ نے کہا تھا مدنی چینل کے لیے، یا آپ نے کہا تھا اجتماع میں بس لے جانے کے لیے، یا آپ نے کہا تھا کہ اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے. اگر عام الفاظ تھے تو اس کا استعمال عام ہے، اگر خاص الفاظ تھے تو اس کا استعمال خاص، اگر اس سے بھی زیادہ اسپیسیفک کر دیے، خاص کر دیے، تو اس کا استعمال اتنا زیادہ خاص ہو جائے گا. اب اگر ہم نے اس کے برخلاف کیا، اب ہم نے عطیات لیے تو بڑا خاص مد کے نام سے اور مرکز میں آ کے جمع کروا دیا دعوت اسلامی کے لیے، تو وہاں جس نام جو بول کے آئے ہیں اب آگے اسی طرح استعمال کرنا، اب آگے اسی مد کے اندر استعمال کرنا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات یوں دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی عمل میں نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن ذاتی اعمال کی حد تک ہم دین کے نام کے اوپر بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں. اور اس کے اوپر بڑی توجہ کی حاجت ہوتی ہے کہ یہاں پر بعض اوقات اس کے اندر شیطان ایک عرصے تک آدمی کو سٹک رکھتا ہے، وہاں پر اسے پھنسا کے رکھتا ہے. اسے کہا بھی جائے نا کہ حضور تھوڑا سا مسئلہ پوچھ نہ لیں، بولے یار ہم کون سا اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ہم تو دین کے لیے کر رہے ہیں نا. اچھا حضور تھوڑا سا لگ نہیں رہا مجھے صحیح، نہیں ہم کون سا اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم تو دین کے نام پہ کر رہے ہیں. تو شیطان بعض اوقات یہ جملہ ذہن میں ڈال کے بہت سارے گناہ کروا دیتا ہے. اس لیے ہمیں دعوت اسلامی نے جو نعرہ دیا، اس نعرے میں بات یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور اصلاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے اپنے ذاتی، اپنی پرسنل لائف، اپنی تنظیمی زندگی اور اپنے زندگی کے جملہ شعبہ جات کے اندر مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر یہ ذہن نہیں بنے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کبھی ہمیں
کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا، کبھی کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا، کبھی کسی جگہ دھوکے میں ڈال دے گا۔ تو یہ ایک اگر ذہن بنا لیا جائے کہ علم دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے ہر عمل پر نظر رکھنی ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو بھی یہ بول دینا کہ میرا کوئی کام اگر محسوس بھی ہو کہ شریعت کے خلاف ہے، ایک تو ہے معلوم ہے شریعت کے خلاف ہے، اس میں شبہ بھی ہو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے متنبہ کر دینا، مجھے گناہ سے بچا لینا، مجھے جہنم سے بچا لینا، مجھے گناہ کے ارتکاب سے بچا لینا، اور ہم نے جو کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے دھوکوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔